بلائی جاتی، اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے، پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو سٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے، اور اس پر اس کا سپر سٹار فلاں فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف ہوتے ہیں، رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کا آنا، پھر باقی گانا بجانا، یہ سب کا میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا، مدعو کیا گیا، تو میں نے میرا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر سٹار وہ امیتابھ بچن تھا، اور سپر سٹار امیتابھ بچن، مجھے خیال آیا کہ میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے، تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے۔ پھر 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر سٹار جنید جمشید، وہ خیمہ میرے نام کا، یہ بلندی کی انتہا ہے، یہاں سے وہ چٹائی پر آیا، معمولی سفر میں، آج سارا ملک رو رہا ہے، اور اب آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا، میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو اس نے پھر مجھے رلا دیا۔ میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا۔ میں 46 سال ہو گئے تبلیغ میں، بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں، کسی کے رونے پر اس طرح عوام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار غریب فقیر، سندھی بلوچی بروئی پٹھان پنجابی، میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں دیکھا جیسے اس کی موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہی۔ یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا آتا تھا، ان کا کھانا آیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ انہوں نے اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری۔ جب ابراہیم بن ادھم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا، تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کر رہا، میرے لیے 2 روٹی اور سبزی، اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دسترخوان۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کہیں سے سنا تھا، سند تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھونپڑا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو ہر ایک کو اعزاز، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا۔ واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ سے نیچے آنا، تمہیں کوئی ممبر سے اتار دینا تو تم کفر کے فتوے بغاوت پہ آ جاؤ، کہاں سے وہ اترا ہے؟ یہ سروزہ جماعت کا امیر بدل دو نا، تو جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھو کہ مجھ سے امارت چھین لی۔ تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی، مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دیں کہ یہ تو اپنی ترتیب پہ چلتا ہے۔ میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کو ٹوکرے میں کوئی بٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کے حساب سے ہی دروازہ چاہیے، ہاتھی والوں سے دوستی ہو تو دروازے بڑے کرو، ہے نا، مثل مشہور ہے۔ بھائی آپ مسجد وار کام نہیں کر رہے، اصل میں آپ مسجد وار کام نہیں، وہ مسجد وار کام کا ہے یہ تو ہمارے جیسے کے لیے مسجد وار کام، تو
تو اس پر ایک لگ گیا کہ یہ اپنی تبلیغ پہ چلتا ہے، تبلیغ کا یہ اصول نہیں، تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ نے تبلیغ میں شہادت دے کر کہا میرا ہی طریقہ ہے، یہ میرا ہی کام کرنا ہے، یہ میرا ہی کام کرنا ہے. وہ جانے اس نے اللہ کا پیغام سنا ہے. کلبوں میں بڑے بڑے ہالز جہاں داخلے کا ٹکٹ پتہ نہیں کتنے کتنے 100 پاؤنڈ ہے، وہاں سے جا کے اللہ کی بات سنا، اللہ کے نبی کا گیت گائے، اللہ کے نبی کی بات سنائی. 6 بر اعظم میں ہر بڑے ملک میں اللہ نے اس کو پھرایا اور آخر میں اپنے نام پہ موت دیکھ کے اپنے پاس بتائی. 3 چیلے لگنے کے بعد اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں، بالکل سادہ، دنیا کے لحاظ سے کچھ پتا، بہت ہی سادہ. جب اس نے پہلی البم بنائی نا، البم نعتوں کو، وہ جو تھی ہاں پہلی البم بنائی نا جلوہ جانا، تو مجھ سے کہنے لگا میں نے البم بنائی ہے تو میں سوچ رہا ہوں میں اس کا نام کیا رکھوں. میں نے کہا کیا رکھو؟ کہ میں سوچ رہا ہوں عمل میں بالمعروف نہیں عن المنکر رکھ. تیری عقل کو سلام، ارے بے وقوف، یہ کوئی رکھنے کا نام ہے؟ کہنے لگا پھر آپ بتائیں. میں نے کہا اس کا نام رکھو جلوہ جانا. تو انہوں نے کہا واہ واہ اس میں تو موسیقی ہے، جلوہ جانا اس میں تو موسیقی ہے. تو اس نے پھر ساری اس کی جو البمز ہیں اس کے نام میں نے رکھے. کہ وہ بنا لیتا پھر مجھ سے کہتا نام بتائیں، پھر پتہ نہیں آگے کیا کیا نام، سب نام میں نے اس کے رکھے تھے. تو بہت سیدھا تھا دنیا کے لحاظ سے. تو جب موسیقی چھوڑی تو کمائی ختم، اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. مکان بیچنا پڑا، بک گیا، کام نہیں چلا. تو مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی دوا خرید سکوں، پیسے کوئی نہیں، کدھر جاؤں، کیا کروں؟ عین اس وقت پیپسی والوں نے اس کو پیشکش کی کہ 10 گانے پیپسی کے لیے گاؤ، 4 کروڑ ہم سے لے لو. گھر میں دوا کے پیسے نہ ہوں اور 4 کروڑ کی پیشکش ہو. لبنان میں ایک لڑکی تھی عیسائی گلوکارہ نوال، پیپسی والوں نے اس کو تیار کیا پیپسی کی مشہوری کے لیے گانا، مکس گانا مرد عورت. اس نے شرط لگائی کہ جنید صرف پاکستان سے میرے ساتھ گا سکتا ہے اور کوئی نہیں، اس کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ. تو لہذا انہوں نے اس کو لینے کے لیے اتنی بڑی قیمت لگا دی. تو کاد الفقر ان یکون، فقر آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ تو وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا، حامی بھری، شیو کرایا اور لبنان پہنچ گیا. مجھے پتہ چلا تو سب کو دعا میں لگایا اور خود میں نفلوں میں لگ گیا. پتہ نہیں میں کتنی نفل پڑھتا گیا، دعا مانگوں نفل پڑھوں، دعا مانگوں نفل پڑھوں. غالباً کوئی 50 نفل میں نے پڑھے. بے قراری کی کیفیت، رونا آئے. ایسوں کو تو ذمہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے کہ وہ سنبھالیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، حکومت نکموں کو دیتا ہے، بارش بے موسم کی کرتا ہے. تو عموماً اس وقت پیسہ بخیلوں کے پاس. تو جب وہ وہاں پہنچا اور انہوں نے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا، ادھر ہم کچھ نہیں، اوپر والے کا نظام تھا. پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بنی. میں ایسے ہی دعویٰ کروں کہ میں نے دعا کی، میں نے نفل پڑھے، اللہ مجھے بڑے دعوے سے بچا. کہتا میں ہوٹل میں جب لیٹا تو میں بے قراری شروع ہو.
بے چینی شروع ہو، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتے 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 رات کے 12 بج گئے اور میرے اندر آگ آگ آگ۔ آخر میں بے قرار ہو کے اٹھا، بیگ اٹھایا، کمرہ بند کیا، کاؤنٹر پہ چابی پھینکی اور سیدھا بیروت ایئرپورٹ پر آ گیا، اور پہلی فلائٹ جو مجھے ملی اس پہ چڑھ کے دبئی، اور دبئی سے پاکستان آ گیا۔ پاکستان پہنچا تو پرانوں کا جوڑ شروع ہو چکا تھا، پرانوں کا جوڑ۔ تو مجھے بتایا دوست نے کہ وہ آ چکا ہے، تو اس کو بلاؤ، ورنہ وہ سب اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بولیاں مار رہے ہیں، تو اسے بلاؤ۔ تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ شروع ہے، تم آ جاؤ۔ کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں گا؟ میں نے کہا جو منہ تیرا اللہ نے بنایا اسی منہ سے آ جا۔ کہنے لگا اچھا میں آؤں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں آئے گا، تو میں نے اس کو فون کیا، سلمان اس کا نام۔ میں نے کہا سلمان ایسا کرو، اپنا اور اس کا ٹکٹ کروا لو اور اس کو بتاؤ نہیں، بس جب جانا ہے اس کو بتا دینا، تو اس کو لے کے آؤ، اور رات کی فلائٹ لے کے آؤ، دن کی نہ لاؤ، کسی نے دیکھا تو پھر ایسے ہی بدتمیزی نہ کرے۔ تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے بہت کوشش کی، ٹکٹ نہیں مل رہا، بکنگ نہیں ملی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیری بکنگ ہو چکی ہے، تم سلمان سے ملو، تمہاری رات 7 بجے یا 9 بجے کی فلائٹ ہے، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ کہا آپ نے مجھے پھنسا ہی لیا، چھوڑا ہی نہیں۔ تو رات کو 9 بجے کے قریب